بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے قانون وراثت کا ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ قریب کے رشتہ دار کی موجودگی میں دور کا رشتہ دار وراثت سے محروم رہتا ہے۔ چنانچہ مثلاً اگر کسی شخص کی موت کے وقت اس کا بیٹا بھی ہو اور پوتا بھی ہو، تو بیٹا چونکہ میت سے قریب ترین ہے اور پوتے کی باری اس کے بعد آتی ہے، تو اس وجہ سے بیٹے کی موجودگی میں پوتے کو حصہ نہیں ملے گا۔ ہمارے ہاں اس معاملے کو اس طرح دیکھا جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پر کسی شخص کے دو بیٹے ہوں، ایک بیٹا اس کی زندگی میں فوت ہو گیا ہے، دوسرا اس کی موت کے وقت زندہ ہے۔ تو اب وہ بیٹا جو اس کی زندگی میں فوت ہوا تھا، اس کا بھی اگر کوئی بیٹا ہے جس کو یتیم پوتا کہا جاتا ہے، تو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ اس یتیم پوتے کو اس کے چچا نے وراثت سے محروم کر دیا۔ اور اس طرح چونکہ یتیمی کے ساتھ ذہن میں ایک مسکینی کا بھی تصور آتا ہے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ اس موضوع پر میں نے کئی مقامات پر گفتگو کی، اور وہ کلا سے بالخصوص جب بات ہوئی تو معلوم ہوا کہ لوگوں کے ذہن میں کافی سارے اشکالات ہیں، اور اس میں عدل اور رحمت کا سوال بھی اٹھایا جاتا ہے۔ تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ چند باتیں اس پر عرض کروں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ کا حکم معلوم کرنے کی بھرپور کوشش کریں، اور جب ایک دفعہ ہمیں اللہ کا حکم معلوم ہو گیا تو پھر اس پر پوری طرح عمل کریں، خواہ اس کی حکمت ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ ہم یقین رکھیں گے، ایمان رکھیں گے کہ اس میں حکمت ہے، اور وہ حکمت ڈھونڈنے کی کوشش بھی کریں گے۔ اور آپ یقین کریں کہ جب آپ ایک دفعہ مان لیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اس میں حکمت ہے، تو عقل پھر حکمت تلاش کر ہی لیتی ہے۔ لیکن وہ بات کی بات ہے، بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کیا۔ حکم معلوم ہو جائے تو اس پر عمل کرنا ہے، حکمت سمجھ میں آ جائے بہت خوب، اطمینان بھی ہو جاتا ہے، اور حکمت سمجھ میں نہ بھی آئے تب بھی اس حکم پر عمل کرنا ہم پر لازم ہے، کیونکہ اگر ہم جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو ہمارے پاس پھر اور کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ اس بنیادی بات کی وضاحت کے بعد اگر ہم اگلی بات پر آئیں کہ اسلامی قانون کی روح سے اس مسئلے کو کیسے دیکھا جاتا ہے، تو سب سے پہلے تو یہ غلط فہمی دور کرنے کی ضرورت ہے کہ یتیم ہمیشہ کوئی لاچار اور مسکین شخص ہوتا ہے۔ ایک تو اس لیے کہ ہمارے ہاں جو رائج الوقت قانون ہے، مسلم فیملی لاز آرڈیننس، جو جنرل ایوب خان کے دور سے جبری طور پر نافذ کیا گیا ہے، مارشل لاء کے دور میں قانون ظاہر بندوق کے زور پر ہی نافذ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد سے آج تک اس کو جس طرح سے لٹکایا گیا ہے اور اس کے خلاف فیصلوں کو معطل کیا گیا ہے، تو وہ ایک لمبی داستان ہے۔ تو بہرحال یہ جو قانون ہے، اس کی روح سے یتیم صرف اس شخص کو نہیں کہتے کہ جس کا باپ فوت ہو جائے اور وہ نابالغ ہو اور مسکین ہو، بلکہ اگر کسی شخص کی موت ہو اور اس وقت اس کا بیٹا مثال کے طور پر 50 سال کا ہو، 60 سال کا ہو، تب بھی اس پر اس قانون کا اطلاق ہوتا ہے، اس کو بھی یتیم کہا جاتا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ضروری تو نہیں ہے کہ جو شخص اب اس میت کا پوتا ہے، جو یتیم پوتا ہے، وہ لازماً خالی ہاتھ ہو۔ یہ بھی تو دیکھیے کہ جب اس کا باپ فوت ہوا، اب دادا فوت ہوا ہے، اس سے پہلے اس کا باپ فوت ہوا، تو اس باپ کی بھی جائیداد تھی، یعنی ہو سکتا ہے کہ ہو، اور وہ بھی وراثت کی روح سے تقسیم ہونی تھی، تو اس میں تو اس شخص کا حصہ ہونا تھا جو اس میت کا بیٹا اور اس موجودہ میت کا پوتا ہے۔ پھر یہ بھی سوچئے کہ صرف یتیم پوتا یا پوتی اور صرف یتیم نواسے یا نواسی ہی کی فکر کیوں ہے ہمارے قانون دانوں کو اور قانون بنانے والوں کو؟ یتیم بھتیجا اور بھتیجی، اس پر اس قانون کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اسی طرح یتیم بھانجا ہو یا یتیم بھانجی، اس پر بھی اس قانون کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسئلہ یتیمی سے نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی اور مسکین رشتہ دار ہوں جن کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا، لیکن ان کی فکر لوگوں کو نہیں ہوتی، ان کے لیے وراثت میں زبردستی حصہ بنانے کی فکر کوئی نہیں کر رہا۔ سوال یہ ہے کہ نہ جب ان لوگوں کو یتیمی کی فکر ہے، نہ ان لوگوں کو مسکینی کی فکر ہے، تو پھر یتیم پوتے پوتی یا یتیم نواسے نواسی کی فکر کیوں ہے؟ اس سوال پر غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ یتیم پوتے پوتی یا نواسے نواسی کو وراثت میں یہ جو لازماً حصہ دلوانے
کی خواہش ہے، اس کے پیچھے کوئی عقلی دلیل کار فرما نہیں ہے، بلکہ یہ اصل میں ہندو رواج کا اثر ہے۔ ہندو مشترکہ خاندان جوائنٹ فیملی سسٹم میں ساری جائیداد کو اکٹھی رکھنا مقصود ہوتا ہے، اور اس کا لازمی ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یتیم بچے کو اس کے مرے ہوئے باپ کا قائم مقام سمجھ لیا جائے، ریپرزینٹیٹیو سمجھ لیا جائے۔ اسی اصول پر یہ قانون مبنی ہے کہ جو بیٹا باپ کی زندگی میں فوت ہوا، اب جب یہ باپ فوت ہو گیا ہے تو اس مرے ہوئے بیٹے کا بیٹا یعنی موجودہ میت کا پوتا اپنے باپ کا قائم مقام ہو جائے گا، تو اب وہ دادا کہ اس مال میں جائیداد میں شریک ہوگا، اس کا حصہ ہوگا۔ قائم مقامی کا یہ اصول اسلامی قانون میں کوئی بنیاد نہیں رکھتا۔ بعض لوگوں نے اس کو اثناعشری فقہ، شیعہ فقہ کی طرف منسوب کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہاں جو قائم مقامی کا اصول ایک خاص پہلو سے ایک خاص مسئلے میں اس کا اطلاق کیا جاتا ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح اہل سنت کے ہاں، حنفیوں کے ہاں ذوی الارحام جن ورثاء کو کہا جاتا ہے، ان کی وراثت کے حوالے سے امام محمد بن الحسن الشیبانی کے ہاں قائم مقامی کا جو تصور ذکر کیا جاتا ہے وہ بھی اس سے یکسر مختلف ہے۔ اسلامی قانون کی روح سے چاہے سنی ہو چاہے شیعہ ہو، تمام مکاتب فکر کے فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وراثت کا حق تو پیدا ہی تب ہوتا ہے جب مورث کی موت واقع ہو۔ جو شخص اس سے پہلے مر گیا اس کا تو حق پیدا ہی نہیں ہوا تھا، تو آگے منتقل کرنے کا کیا سوال؟ پھر یاد کیجئے کہ باپ کی زندگی میں ہی بیٹے کا حق وراثت ہندو رواج کی وجہ سے مانا جاتا ہے، اس کا اسلامی قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلامی قانون وراثت کے حوالے سے چند مزید اصول بھی نوٹ کیجئے۔ ایک اصول یہ ہے کہ وراثت کے لیے رشتہ داروں کا تعین میت کی جانب سے کیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ غلط ہے اور یہ محض دھوکہ ہے کہ بعض رشتہ داروں کا تعین میت کی جانب سے کیا جائے اور پھر بعض کا تعین کسی اور جانب سے کیا جائے۔ مثلا اس ایک جملے پر غور کریں کہ یتیم پوتے کو اس کے چچا نے محروم کر دیا۔ بھئی یتیم پوتا کس کا پوتا؟ میت کا۔ اور چچا کس کا چچا؟ اس پوتے کا۔ یعنی میت کے پوتے کو پوتے کے چچا نے محروم کر دیا۔ یہ ٹوسٹ کیوں پیدا کیا جاتا ہے جملے میں؟ کیونکہ اگر یہ کہا جاتا کہ میت کے پوتے کو اس وجہ سے وراثت میں حصہ نہیں ملا کہ میت کا بیٹا موجود تھا، تو معلوم ہوتا کہ ہاں بھائی اس کو نہیں ملنا چاہیے تھا، کیونکہ بیٹا میت کے قریب ترین ہے، پوتا دور ہے۔ لیکن چونکہ جذبات کو اپیل کرنا ہے، سنسنی پھیلانی ہے، تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے یتیم پوتے کو چچا نے محروم کر دیا۔ بھئی پوتا تو میت کا ہے، چچا پوتے کا ہے، تو رشتوں کا تعین میت کی جانب سے کیا جاتا ہے۔ دوسرا اہم اصول یہ ہے کہ وراثت سمیت کسی بھی معاملے میں قانونی حق تب ثابت ہوتا ہے جب اس حق کی قانون میں تصریح ہو۔ یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ چونکہ اس حق کے خلاف کوئی دلیل نہیں ہے اس وجہ سے یہ حق ثابت ہو گیا۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ کس آیت نے یتیم پوتے کو وراثت سے محروم کر دیا ہے۔ بھئی سوال اس کے برعکس ہونا چاہیے، کس آیت سے یتیم پوتے کی وراثت کا حق ثابت ہوتا ہے؟ یعنی اگر آپ اٹھ کر کہیں کہ مجھے فلاں منصب دے دیجئے، اور جب آپ سے کہا جائے کہ آپ کو کیوں دیا جائے تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے نہ دینے کی دلیل کیا ہے؟ بھئی یہ آپ کا دعویٰ ہی غلط ہے۔ دلیل تو آپ دیں گے، جب آپ کہتے ہیں کہ یہ میرا حق ہے تو اس حق کی دلیل آپ لائیں گے۔ اس لیے یہ سوال غلط ہے کہ کس آیت نے یتیم پوتے کو محروم کر دیا ہے، بلکہ سوال یہ ہونا چاہیے کہ کس آیت نے یا کس حدیث نے یتیم پوتے کا حق دیا ہے اور قائم کیا ہے وراثت میں۔ اس لیے ہندو رواج سے متاثر لوگوں کی اس چالاکی کو دیکھیے کہ وہ جو ٹرننگ اے ٹیبل اراؤنڈ کے فارمولے پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسلامی قانون کی بات کرنے والوں کو کٹہرے میں کھڑا کریں، ان سے پوچھیں کہ کیوں اس کو محروم کیا جا رہا ہے۔ نہیں بھائی آپ بتائیں کہ اس کا حق کہاں سے بنتا ہے۔ ایک اور اہم اصول یہ ہے جو اگر سمجھ میں آ جائے تو اس معاملے میں کوئی الجھن نہیں باقی رہتی۔ وہ اصول یہ ہے کہ وراثت کے حق کا سبب کسی کا محتاج ہونا یا غریب ہونا نہیں کہ بھئی محتاج ہے تو اس وجہ سے وہ وراثت کا حقدار ہوا، غریب ہے اس وجہ سے وراثت کا حقدار ہوا۔ اگر محتاج ہونا یا غریب ہونا اس حق کی علت ہوتی، اس کا سبب ہوتا، تو پھر کسی بھی شخص کی موت کے بعد یہ معلوم کرنا ضروری ہوتا کہ اس کی وراثت میں حصہ پانے کی سب سے زیادہ ضرورت کس کو ہے، سب سے زیادہ محتاج کون ہے۔
پھر اس کے لیے ہم قانونی اصول بناتے کہ محتاجی کا تعین کیسے کیا جائے گا وغیرہ۔ وراثت کے ذریعے سے مال آگے کیوں منتقل ہوتا ہے؟ اس کی بڑی سیدھی سادی وجہ ہے کہ یہ مال اب مالک کے بغیر رہ گیا۔ جب تک مالک زندہ تھا اسے قانونی طور پر یہ حق حاصل تھا کہ وہ قانون کی حدود کے اندر رہ کر اپنی مرضی سے اس مال میں تصرف کرے، کسی کو بیچ دے، ہبہ کر دے، صدقہ کر دے۔ اب جب وہ نہیں رہا تو اس مال کا کیا کیا جائے؟ شریعت نے ہر شخص کو یہ حق دیا ہے کہ وہ چاہے تو اپنے مال کو اپنی موت کے بعد بھی کسی کو دینے کا بندوبست کر سکتا ہے، جسے وصیت کہا جاتا ہے، لیکن دو بنیادی شرطیں ہیں۔ ایک یہ کہ وہ زیادہ سے زیادہ ایک تہائی کی حد تک دے سکتا ہے، باقی وہ رسا ہو جائے گا۔ دوسری یہ کہ جن لوگوں کے لیے اللہ نے وراثت میں حق رکھا ہے، اس کی موت کے بعد جن کو اس کے اس چھوڑے ہوئے مال میں حصہ ملے گا، تو ان کو یہ اپنی موت کے بعد اس مال میں سے کچھ نہیں دے سکتا، کیونکہ اس طرح وہ اللہ کے دیے گئے حصوں میں تبدیلی کرے گا، جس کی اجازت شریعت میں نہیں ہے۔ ہاں وہ چاہے تو زندگی میں جسے جتنا چاہے دے سکتا ہے، لیکن یاد رہے کہ زندگی میں دینا وراثت یا وصیت نہیں ہے۔ وراثت اور وصیت کا سوال پیدا ہی تب ہوگا جب یہ شخص فوت ہو جائے گا اور اس نے پیچھے کچھ مال چھوڑا ہو۔ چنانچہ اب جب اس نے مال چھوڑ دیا اور یہ مال بغیر کسی مالک کے رہ گیا، تو شریعت نے اصول یہ دیا ہے کہ یہ مال اس کے رشتہ داروں کو ملے گا، گویا وراثت کا سبب صرف اور صرف قرابت ہے۔ پھر چونکہ قرابت دار یعنی رشتہ دار تو بہت سارے ہوتے ہیں، تو شریعت نے بعض قرابت داروں کے حصے نص کے ذریعے مقرر کر دیے، آیت میں یا حدیث میں۔ ایسے لوگوں کو اصحاب الفروض کہا جاتا ہے، جن کے مقررہ حصے ہیں، اور باقی قرابت داروں کے لیے الاقرب فالاقرب کا اصول دے دیا کہ قریب ترین رشتہ دار کو حصہ ملے گا، اور قریب ترین کی موجودگی میں جو بعید کا رشتہ دار ہوگا وہ محروم ہوگا۔ وراثت کے احکام کے نتیجے میں مال تقسیم ہو جاتا ہے اور ایک جگہ اکٹھا ہونے سے بچ جاتا ہے۔ یہ بھی واضح رہے کہ اس شخص کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ نے شریعت میں ایسے احکام دیے ہیں کہ جس کی وجہ سے بہت زیادہ مال اکٹھا نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا ایک تو مال کے حصول کے طریقوں میں بہت سے ذرائع پر ایسی پابندیاں لگائی ہیں کہ بہت زیادہ مال کا ارتکاز جن سے ہوتا ہے، جیسے سود پر پابندی لگائی۔ اس طرح بہت سارے رشتہ داروں کا نفقہ واجب کر دیا، زکوٰۃ فرض کی، رشتہ داروں کے دیگر حقوق قائم کیے، صدقات کی ترغیب دی، پھر حکومت کا بھی معاشرے کا بھی حق مقرر کیا۔ پھر بھی زندگی میں اس نے اگر کچھ مال جمع کر لیا تو اس کی آنکھ بند ہوتے ہی اس کی تقسیم فرض ہو جاتی ہے۔ یہ ہے وراثت کے قانون کی بنیاد۔ اس قانون کے نتیجے میں معاشرے میں دولت اور وسائل کی تقسیم پر گہرا اثر پڑتا ہے، اور اس کی وجہ سے معاشرے کے محروم طبقات بالخصوص یتیموں کو فائدہ بھی پہنچتا ہے۔ لیکن یہ اس قانون کے فوائد ہیں اور اس کی حکمتیں ہیں، نہ کہ وراثت کے قانونی حق کا قانونی سبب۔ پھر نوٹ کیجئے اچھی طرح کہ وراثت کے حق کا قانونی سبب رشتہ داری میں قریب ہونا ہے، نہ کہ محتاجی۔ باقی رہا یہ سوال کہ محتاجوں اور یتیموں کو کیسے تحفظ دیں، اور اس قانون سے متعلق کچھ اور بھی پہلو ہیں جن کی میں وضاحت کروں گا، اور یہ بھی وضاحت کروں گا انشاءاللہ کہ یہ قانون بہت بڑے ظلم کا باعث بن رہا ہے۔ یہ جو بظاہر آپ کہتے ہیں کہ ظلم کے خاتمے کے لیے بنایا گیا ہے، اصل میں اس کی وجہ سے بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ تو انشاءاللہ اس پر ہم اگلی نشست میں تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق دے۔